والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وفي مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته وأهلي أحب إليه من أهله وذاتي أحب إليه من ذاته أو كما قال وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص احرا پیر کامل کامل احرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین نے آج عظمتوں والی رات نسبتوں والی رات رب العالمین نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کا شرف عطا کیا یہ اسی کا فضل ہے یہ اسی کا انعام ہے اور رب العالمین نے ہمیں جیتے جی آج کی اس مبارک محفل میں حاضری کا شرف عطا کیا الحمدللہ آج کی نشست محرم الحرام کی محافل کی 4تھی نشست ہے اور انشاءاللہ اس محرم کے حوالے سے کل بڑی رات آخری نشست ہوگی پہلی نشست میں ہم نے سرکار کی ازواج پاک جنہیں قرآن نے مومنین کی ماں قرار دیا امہات المؤمنین کی عظمت پر الحمدللہ گفتگو کی دوسری نشست میں ہم نے اللہ کے محبوب کے صحابہ کرام کی عظمت پر گفتگو کی پھر جو کل کی نشست گزری تیسری نشست اس میں ہم نے اللہ کے محبوب کے 4 یار صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی ان کی شان پر بات کی آج چوتھی نشست
اس نشست میں انشاءاللہ ہم اہل بیت کی شان و عظمت پر بات کریں گے، اور کل انشاءاللہ واقعہ کربلا صحیح سندوں کے ساتھ جو ہم تک پہنچا وہ اور امام حسین کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ بڑی توجہ کے ساتھ آج کی نشست کے اندر آپ حضرات نے شامل رہنا ہے۔ آج ایک اہم ترین فلسفے پر مجھے آپ کی توجہ لے کر جانی ہے، اور میں نے اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا حصہ بھی پڑھا، اور اس سال ہم نے بالخصوص آج کی اس نشست میں اس لیے اس فلسفے کو رکھنا چاہا کہ یہ دور بہت زیادہ پرفتن ہو چکا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اسی انداز میں تیزی کے ساتھ فتنے بھی سر اٹھا رہے ہیں، اور آپ حضرات آج آ ہی گئے ماشاءاللہ محفل کے اندر، اور انشاءاللہ کل بھی آئیں گے، تو ضرور ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیجئے گا۔ یقین مانیں میں نہ لفاظی کر رہا ہوں اور نہ میں کوئی ایموشنلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ واللہ کا مطلب ہوتا ہے خدا کی قسم۔ زندگی بہت مختصر ہے، یہ ہم بار بار سنتے ہیں زندگی مختصر ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ مولانا کی ایسی بات۔ نہیں، بتائیں نا ہماری زندگی کیسے بسر ہوگی؟ جس کی جتنی عمر ہے، جس کی جتنی ایج ہے، اگر اس سے ہم پوچھیں کہ کیا کیا آپ نے بچپن سے اب تک، تو 3 منٹ کے اندر وہ بتا دے گا میں نے کیا کیا۔ اتنی مختصر سی ہماری زندگی، بقیہ کیا بچا وہ بھی کچھ نہیں پتا۔ ویسے تو لمحے کا نہیں پتا۔ آج مجھے میری وائف کی طرف سے وہ ایک لفافہ ملا، وہ ماشاءاللہ خاتون ہماری محفل میں آتی ہیں، تو انہوں نے اس لفافے کے اندر رقم ڈالی ہوئی تھی نیاز کے لیے، لیکن اس لفافے کے اوپر جو لکھا تھا نا اس نے واقعی ایک مرتبہ پھر ہلا دیا۔ وہ ہماری بہن نے یہ بات لکھی کہ یہ پیسے میرے نوجوان 20 سال کے لڑکے کے جمع والے ہیں، اور اسے اچانک دل میں درد ہوا، اٹیک ہوا، دنیا سے وہ چلا گیا۔ تو لکھا ایک تڑپتی ماں آپ سے دعا کا کہہ رہی ہے۔ یہ جب میں نے پڑھا لفافے میں وہ پیسے میں نے نکالے تو اس وقت وہ لفافے کے اوپر یہ لکھا تھا، اور یہ مجھے صبح لفافہ ملا۔ تو دیکھو 20 سال اللہ اس کے درجات بلند کرے، اور ان کی والدہ موجود ہوں، اللہ ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ ایک ماں کے لیے بہت بڑا گہرا صدمہ ہو کہ 20 سال کا جوان اچانک اٹیک ہونے کی بنا پر چلا جائے۔ مختصر یہ کہ ہم اس کو اٹیک کہیں، ڈاکٹرز پہ کہیں، کچھ بھی کہیں، موت آنی ہے، وقت پورا ہو گیا۔ اس لیے میں آپ سے ابتدا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم ان باتوں کو فراموش کریں، بھلا دیں، بھول جائیں، کچھ بھی کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ مختصر وقت کے لیے ہم دنیا میں آئیں، یقین مانیں مختصر سے وقت کے لیے ہم دنیا میں آئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بات بتائی کہ آخری نبی کی امت بھی دنیا میں آئے گی، تو ان کی عمر کا ریشو جو ہوگا وہ 50-60 سال ہوگا۔ تو جو امت سامنے بیٹھی تھی حضرت عیسیٰ سے وہ کہنے لگی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ پھر گھر بھی نہیں بنائیں گے، وہ ایسے درخت کے نیچے زندگی بسر کر لیں گے، کیونکہ 400-400 سال 500-500 سال جن کی عمر ہوتی تو وہ امتیں بھی اپنے انبیاء کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ عمر تو بہت مختصر ہے، 400 سال کے لیے کیا ہم گھر بنائیں، 400 سال کے لیے کیا ہم جئیں۔ تو پھر وہ اللہ کے نبی نے جواب دیا وہ 50 سال کے لیے آئیں گے لیکن تم سے زیادہ مضبوط گھر میں اور دنیا کے معاملات میں لگے رہیں گے۔ بتاؤ نا کیا زندگی ہے، 50 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی، بہت کھینچ لو تو 70 سال، وہ تو پتہ ہے، میں نے کہا نا 20 سال والا انتقال کر گیا، اچانک موت آ جاتی ہے،
کھینچ بھی لیں ہم اپنی عمر تو 50 سال جی لیں گے، 70 سال جی لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ بہت کھینچ لو تو 80 سال جی لیں گے، اور کیا، پتہ بھی نہیں ہے زندگی کا۔ پھر جو آگے کے معاملات ہیں، پھر جو آگے کے لیے جو منازل ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں۔ تو آپ کہیں گے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اس لیے میں نے ابتدا میں آج بات کی آپ کے سامنے کہ خدا را بہت فتنے کا دور ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ حضرات کے ساتھ، تقریباً سب ہی کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ دنیا کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، وہ سب کا اقرار ہے، کوئی انکار نہیں کر رہا۔ لیکن ان معاملات کے اندر بھی عقل مند وہ ہے جو اپنی قبر، اپنی آخرت، اپنے رب اور اپنے نبی کی محبت، ان کی رضا اور اس میں کامیابی کے حصول کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ یقین مانیں، میری بہنیں بھی توجہ رکھیں اور آپ حضرات بھی، کیونکہ ہم تو مر ہی جائیں گے نا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ جب انبیاء دنیا میں نہ رہے، بڑے بڑے اولیاء چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس طرف ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ اس لیے میں نے چوتھی نشست میں بھی آج آپ کے سامنے فلسفہ اور عقائد کی روشنی میں بات کرنی اور ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ لفاظی میں ہاتھ جوڑ نہیں رہا، ایسے ہی نہیں، حقیقت میں کہ آپ اپنے اور اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کریں، دین کی فکر کریں اور اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں۔ باقی فکریں ہیں، سب کے ساتھ ہیں، ہم اسی معاشرے میں جان نہیں چھڑا سکتے، دنیا میں آ گئے پھنس گئے، کیا کریں؟ جتنی عمر بڑی ہو رہی ہے اتنی ٹینشن بڑھ رہی ہے، اتنی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں، وہ سب کے ساتھ ہیں۔ لیکن فوکس اپنا اس بات پہ رکھیں کہ یار کسی بھی وجہ سے میرا ایمان خراب نہیں ہونا چاہیے، میرا عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے، میری نسبتوں میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں، جاب، کاروبار، گھر بار، یہ سب ہیں، کوئی بات نہیں، اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑھ کر میرے لیے میرے رب کا رشتہ ہے، میرے نبی کا رشتہ ہے، میرے دین کا میرے ساتھ رشتہ ہے۔ میرا سب سے بڑھ کر رشتہ میرے اللہ رب العالمین کے پیاروں کے ساتھ ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج کے دور میں جہاں بے شمار فتنے ہیں، وہاں پر ایک فتنہ تیزی کے ساتھ یہ بھی عام کیا گیا مسلمانوں کے اندر، اور مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو غیروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا مسلمانوں نے اپنوں کے دھوکے میں آ کر نقصان یوں سمجھے کہ برداشت کیا ہے اور نقصان اٹھایا ہے۔ ایک فتنہ اس دور کے اندر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے عام کیا جا رہا ہے، توجہ ادھر رکھیں، اور اچھے خاصے اہل عقیدت بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور بالخصوص جو ہماری جوان نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اس کو اگر ایک جملے میں آپ کے سامنے عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو لوگ دین سے دور ہیں، دین کی طرف آنا ہی نہیں ہے، نہ توجہ دینی، دوسری طرف اگر کوئی دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو اسے اس فتنے میں شیطان نے اور شیطان کے حواریوں نے مبتلا کیا کہ یہ عقیدت اور یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، سب عمل ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سب کا تعلق عمل سے ہے۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، عمل کریں، عمل کام آنے، یہ محبت اور عقیدت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس سے معاذ اللہ کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ تو ایسے ہی بریلویوں کی باتیں بنائی ہوئی عقیدت اور محبت، اس کا کچھ بھی نہیں ہونا۔ یاد رکھیں، یہ بہت بڑے فتنے کی بات ہے۔ میں اس لیے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ یہی محرم کا مہینہ ہے نا، اللہ آپ لوگ کو تو اجر دے، اور ہمارے لیے یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہم پہنچ گئے ادھر۔ من آپ بتائیں، اس محرم کے ایام میں بھی لوگوں کا احساس کم نہیں ہو رہا؟ بولیں، جواب دیں۔ لوگ گھومنے پھرنے کو ترجیح نہیں دے رہے، لوگ دیگر کاموں کو ترجیح نہیں دے رہے، ان ایام کی حرمت لوگوں کے دلوں سے نکل رہی ہے۔ کیوں؟ کہ جب اس بات کو عام کرنے کی کوشش کی جائے گی غیروں کی طرف سے کہ محبت کچھ نہیں، عقیدت کچھ نہیں، نسبت کچھ نہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں، تو پھر ان ایام کی اہمیت کیسے مسلمان کے دل میں رہے گی؟ آج اس فلسفے پر مجھے بات کرنی ہے
کہ عمل ہے، لیکن عمل وہ ہے جس پر محبت غالب ہو. بولو سبحان اللہ. یہ کوئی صرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام و دین کی تعلیمات ہے کہ محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. کو سمجھ رہے ہیں؟ اس فلسفے پر مجھے آج آپ کی توجہ دیں تاکہ پتہ چلے. یہ جو ہم جھوم جھوم کر اہل بیت کو سلام پیش کر رہے ہیں ہمارے لیے سعادت ہے. یہ تو امام حسین کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش ہو رہا ہے. تو آج کا نوجوان، آج کا لبرل، اپنے آپ کو ایڈوانس ماحول کا سمجھنے والا سمجھتا ہے میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، وہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ایسے جھومتے پھرتے رہتے ہیں، انہیں کیا پتہ. ہم تو انجینئر کو سنیں گے کہ جو بالکل صحیح بات بیان کرے. یاد رکھیں، اس بات کو سمجھیں، عقیدت اور محبت کے لبادے میں عمل بھی محفوظ ہوتا ہے اور ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے اور قبولیت بھی اسے ہی نصیب ہوتی ہے. آپ کو میری موضوع کی ابتدا سمجھ آ رہی ہے؟ محبت سب سے زیادہ ضروری ہے. عقیدت، بولے نا، عقیدت سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو یاد رکھو وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان کے ساتھ سازش کر رہا ہے. اس لیے میں ابتدا آپ کی توجہ اس طرف لے کر جانا چاہوں گا اور آپ کو بڑی توجہ رکھنی ہے. سب سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس کا شان نزول اور اس کا خلاصہ یہ ہے، بڑی توجہ رکھیے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے اہم ترین باتیں ہیں. آپ کہیں گے کہ آپ بار بار کیوں توجہ کہتے ہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں اگر کسی کو دیکھتا ہوں اور اس کی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے تو پھر اس کو متنبع کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ توجہ ادھر رکھیں. تو آپ اگر ادھر ہی رکھیں گے تو مجھے بار بار بیان کے دوران یہ ڈیوٹی نہیں دینی پڑے گی کہ میں آپ کی توجہ بھی اپنے ساتھ رکھواؤں. ایک کام آپ کر لیں، ایک کام میں کر رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، آپ متوجہ ادھر ہوں کیونکہ اہم باتیں ہیں نا، رسمی باتیں نہیں ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب بھائی جتنے بیٹھے ہیں یہ عقیدہ مضبوط کر کے یہاں سے رخصت ہوں. جزاک اللہ. اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک مرتبہ آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق بہت زیادہ تحفے تحائف کا ایک جمع غفیر اور اس کو بہت زیادہ مقدار کے ساتھ ہم اس کو جمع کریں اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں. جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی استطاعت کے مطابق تحفے تحائف کو جمع کیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ڈھیر لگا دیا، سب لے کر آئے اپنی استطاعت کے مطابق تحفے تحائف. حضور نے پوچھا میرے صحابہ یہ کیا ہے؟ موضوع وہی ہے کہ محبت کتنا ضروری ہے. صحابہ کے پاس عمل تو ہے لیکن حضور کو خوش کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے حضور کیسے راضی ہو جائیں، جیسے ہو اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے. تو نئے نئے طریقے صحابہ اختیار کیا کرتے تھے. فکر یہ ہوتی کہ محبوب راضی ہو جائیں. بولو نا سبحان اللہ. محبوب خوش ہو جائیں کیونکہ صحابہ جانتے ہیں معراج اسی میں ہے کہ محبوب مسکرا لیں. رب کی رضا اسی میں پوشیدہ ہے کہ اس کے محبوب مسکرا لیں. جس بندے پر محبوب کی مسکراہٹ ہو جائے رب اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا. تو صحابہ نیا نیا طریقہ اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے یوں سمجھے کہ کوشش کرتے. اب کیا ہوا؟ توجہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ یہ کیا ہے؟ اتنا ڈھیر تم نے تحفے طائف کا کیوں جمع کیا؟ کہ حضور یہ آپ کے لیے لے کر آئے، حضور یہ آپ کے لیے جمع کیا. دل میں آیا کہ ہم آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں. رب تو اپنے محبوب کے دل کو جانتا ہے، رب اپنے محبوب کی منشا کو جانتا ہے، رب اپنے محبوب کی چاہت کو جانتا ہے کہ حبیب امت سے کیا چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ حضور کوئی جواب دیتے
جبریل قرآن کی آیت لے کر آ گئے. آواز کم آئی آپ کی. تھوڑی دیر کے لیے سب کام کاج کو، ٹینشن کو چھوڑ کر صرف حضور کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، اللہ کے ذکر کی محبت میں بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. اب ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ حضور کو جب جواب دینے کی بات آتی خدا کلام اتار دیتا. فرمایا حبیب ہم جواب دیں گے نا. اب حضور صحابہ کو بتاتے میرے دل میں یہ چاہت ہے، کچھ سمجھو یار، آج میں نے آج اسی کو فوکس رکھا ہے. کچھ مطلب اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں نا تو آپ کو پوری بات ہی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے منہ سے کہتے تو بھی صحابہ قبول کرتے، حضور کا جو کہنا کافی تھا. اب صحابہ نے اتنا جمع غفیر، اتنا ذخیرہ سامنے جمع کر دیا، اتنے تحفے طائف کا ڈھیر لگا دیا حضور کے لیے. اب حضور جو چاہتے تھے وہ بیان کرتے، اس سے پہلے رب نے قرآن اتار دیا. صحابہ سے حضور بات کر رہے ہیں، جبریل قرآن لے کر آ گئے، بات ہی ختم ہو گئی. فرمایا قل، حبیب ہم جانتے ہیں لیکن آپ جواب نہ دیں، جواب قرآن دے گا، زبان آپ کی ہوگی، کہلوائیں گے آپ سے، کہیں گے ہم، بولو نا سبحان اللہ. کلام رب کا ہوگا، آپ کہیں گے. قل، حبیب کہہ دیں آپ، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو تم نے اتنے تحفے تحائف جو میرے لیے جمع کیے ہیں نا، تو میں نے تمہیں خدا کے دربار تک پہنچایا. سمجھو اس بات کو، سمجھو، بار بار کہہ رہا ہوں. اور پھر آج کا لبرل اور آج کا دشمن اور آج یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے لوگ جنہیں آج بدتمیز بنا دیا معاذ اللہ. ایک بدتمیز ہوتا ہے جو ماں باپ کا ہوتا ہے، ایک بدتمیز ہوتا ہے جو اپنے معاشرے میں بزرگوں کا بدتمیز ہوتا ہے. لیکن اگر تم اللہ رسول اور اللہ کے محبوب کے صحابہ اور اہل بیت کے بدتمیز ہوگے تو کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے. سمجھو اس بات کو، قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. یہ بات کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے. تم آج یہ آرٹیکل لکھتے ہو اور آج یونیورسٹیز کے طلباء کو ہر جگہ یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ محبت کی کیا بات ہے، عقیدت کی کیا بات ہے، تم اپنے عمل پر کام کرو. یہ محبت اور عقیدت کچھ نہیں ہوتی، یہ محافل کا کچھ نہیں ہوتا، یہ ذکر حسین سے کچھ نہیں ہوتا معاذ اللہ. یہ بس ایسی ہی باتیں ہیں. تم نماز پڑھ کر مسجدوں کو بند کر کے گھروں پہ چلے جاؤ، نماز کو پکڑ کے رکھو. ہم نے کا انکار نہیں، لیکن سمجھو یہاں پر بات کتنی بڑی بات اللہ کے کلام میں ذکر ہو رہی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اے میرے صحابہ، قرآن اتر گیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا. حبیب آپ یہ کہہ دیں، اپنے صحابہ کو یہ بتا دیں اور آنے والی قیامت تک آپ کی امت کے لیے پیغام ارشاد فرما دیں کہ اے میرے صحابہ اور اے میری امت، تمہیں مجھ مصطفیٰ کی وجہ سے خدا کی معرفت ملی، تمہیں مجھ مصطفیٰ کی وجہ سے خدا کی وحدانیت کے بارے میں پتا چلا، تمہیں مجھ مصطفیٰ کی وجہ سے اسلام ملا، دین ملا، قرآن ملا، کعبہ ملا، ہر نعمت ملی. ایمان تمہیں مجھ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، دین اسلام تمہیں مجھ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، ہر عبادت، ہر عمل، ہر نیکی جو میں نے تمہیں بتائی تو تمہیں پتا چلا کہ یہ نیکی ہے، اس میں رب کی رضا ہے، اس میں رب کی ناراضگی ہے، اس کام سے رب راضی ہوتا ہے، اس کام سے رب ناراض ہوتا ہے. تو جو میں نے اتنا بڑا کام کیا کہ تمہاری تربیت کر دی، تمہارے اعمال کی اصلاح کی، تمہارے عقائد کی اصلاح کی، تمہیں ماں کی گود سے لے کر قبر کی آگوش تک کا ہر مسئلہ تمہیں سکھا دیا. استنجا کا مسئلہ بھی میں نے تمہیں سکھایا، نماز کا مسئلہ بھی میں نے تمہیں سکھایا، یہاں تک کہ پورا اسلام، پورا دین میں نے تمہیں بیان کر دیا اور تمہیں یہاں تک کہ جہنم سے بھی کھینچ کر جنت تک پہنچایا، خدا کے قرب تک پہنچا دیا کہ تم خدا کو مان گئے، جنت کے حقدار بن گئے. اتنا مجھ مصطفیٰ نے کام کیا نام، تو تم یہ جو تحفے تحائف دے کر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، میں نے جو تمہارے ساتھ بھلائیاں کی
اور इतने बड़े बड़े एहसानात किए कि कायनात में मुझसे बड़ा कोई मोहसिन नहीं हो सकता। सुनो, अगर इसके बदले तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो ये तोहफे ताइफ मत लाओ। मेरे रब ने कुरान में मेरी चाहत को बयान कर दिया कि मुझ मुस्तफ़ा को अगर खुश करना चाहते हो तो मेरा ऐलान ये है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, मैं मुस्तफ़ा तुमसे राजी हो जाऊंगा। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मवद्दत तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, मोहब्बत, ये कुरान की आयत है। अब बताओ दारो मदार कहां पर जाकर ठहरा? इंशाअल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन के दर के कुत्ते हैं, उनके सदके गौस पाक की नज़र है तो भरपूर हम जवाब देंगे जब तक जिंदगी है। मर गए तो फिर तो हमारी बात ही ख़त्म हो गई, हमारी जिम्मेदारी भी ख़त्म हो गई। लेकिन जब तक सांस बाकी है इंशाअल्लाह तुम्हारा ताक़ुब करेंगे और हुजूर की उम्मत को इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह बचाने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे मेरी बात? हुजूर के जितने एहसानात हैं कोई सोच सकता है? अब ये तो मौजू रब्बीउल अव्वल शरीफ में इंशाअल्लाह लाएंगे एहसानात मुस्तफ़ा पर। आज मैंने सोचा कि ये इस पर फिर हम रब्बीउल अव्वल में बात करेंगे। हुजूर के एहसानात, अल्लाह अकबर, कितने बड़े बड़े एहसानात उम्मत पर। तो हुजूर ने सहाबा को फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, और आयत कुरान की उतरी। रब जानता है ना कि मेरे हबीब की चाहत क्या है। हमने तो जिब्रील को भेजा कि जा मुस्तफ़ा से पूछ, दुनिया चाहिए तो ओहद पहाड़ को इशारा कर, वो सोना बन जाएगा। हबीब खजाने ही आपके पास है, कायनात ही आपके पास है। आप चाहें तो जन्नत को अपने मुसल्ले पर बुला लेते, बोलो ना सुभान अल्लाह। आप चाहें तो जन्नत को अपने कदमैन में खींच लेते हैं। हबीब सब तो आपका है, इसीलिए तो मेरे इमाम ने फरमाया मैं तो मालिक ही कहूँगा। बुलंद आवाज से बोलो ना, मैं तो मालिक ही कहूँगा। हमने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, वरना शान मुस्तफ़ा। इमाम बूसरी ने कसीदा बुर्दा शरीफ में बात लिखी है, ये तो रब की हिकमत है कि उसने हबीब की शानों को छुपा के रखा है। फरमाया क़यामत के दिन रब अपने महबूब की शान ज़ाहिर करेगा। तभी तो इमाम ने फरमाया आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत मगर मान गया। फरमाया अल्लाह ने अपने महबूब के हुस्न को भी और महबूब की शान को भी दुनिया में छुपा के रखा है। फरमाया अगर जाहिर कर दी जाती तो अगर हड्डियों पर, जो हड्डियां पड़ी हैं गोश्त की, अगर उस पर सिर्फ हुजूर का नाम ले लिया जाता तो वो जिंदा हो जाती। हुजूर की शानें वो हैं, हुजूर की शानें वो हैं, रब ने छुपा के रखी हैं, कुछ जाहिर की हैं। हुस्न भी कुछ जाहिर हुआ है, बोलो ना सुभान, बाकी तो छुपा के रखा। क़यामत के दिन जाहिर होगा और महबूब की हकीकत तो फिर रब ही जानता है, रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। अब यहाँ पर मेरी बात पर तवज्जो, हम पढ़ें और समझें तो फिर बात हो। इमाम ने फरमाया मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो रब ने तो सब कुछ अता किया, अब रब अपने हबीब की चाहत को जानता है। इससे बताओ हुजूर का दिल कितना चाहता है कि हुजूर के घर वालों से हम प्यार करें, हुजूर के रिश्तेदारों से हम प्यार करें। और मुझे आप ये बताओ, अगर कोई खुलकर मोहब्बत का इनकार कर दे तो वो कुरान का मुनकिर नहीं है? जवाब दो ना, कुरान का मुनकिर नहीं है। हमने आमाल का इनकार नहीं किया, लेकिन हम ये कहते हैं कि आमाल तो इबलीस के पास भी बहुत थे। समझो इसको, जज्बात में नहीं, हकीकत। मेरी बहनें भी तवज्जो रखें, आपको मैं अकीदा बयान करना चाहता हूं। आमाल तो शैतान के पास भी बहुत थे, हजारों साल उसने अल्लाह की इबादत की, लानती क्यों हुआ? बुनियाद क्या थी? तकब्बुर। लेकिन वो तकब्बुर में मुब्तला क्यों हुआ? समझे इसको। तो सूफिया ने फरमाया जिब्रील तो मेराज पर मौजूद, जिब्रील तो मंजिल पर मौजूद, और इब्लीस उस्ताजुल मलाइका होकर लानती हुआ। फर्क क्या था? फरमाया जिब्रील के पास माबूद भी था और महबूब भी था, इब्लीस के पास महबूब तो था लेकिन महबूब नहीं था। वो अल्लाह की इबादत तो कर रहा था लेकिन सूखी सूखी कर रहा था, और जिब्रील खुदा की इबादत तो कर रहे थे
محبوب کی محبت کا رنگ بھی اس پر چڑھا ہوا تھا. اس کو سمجھیں آپ. یہ عقیدت کی بات، اور اس بات پر آج کی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا. اب دیکھیں اللہ کے محبوب کی کیا چاہت ہے. قرآن کی آیت آگے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب آپ یہ اعلان کر دیں کہ میں نے جو تم تک دین پہنچایا اور میں نے جو تم پر اتنے بڑے بڑے احسانات کیے، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی مجھے تمہارے یہ تحفے تحائف کی ضرورت نہیں. ہاں اگر امتی حضور کو کچھ دینا چاہتا ہے، ہائے ہائے، غلام اپنے آقا کو کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ ایک کام کرے تو آقا خوش ہو جاتے ہیں. وہ کیا؟ اللہ نے خود قرآن میں ذکر کر دیا اور محبوب نے خود اس آیت کو امت تک پہنچا دیا. اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے رشتہ داروں سے سچی محبت کرو. جس نے میرے رشتہ داروں سے سچی محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے پیار کیا اور اس نے مجھے تحفہ عطا کر دیا. بتاؤ حضور کی آل سے اور رشتہ داروں سے محبت کتنا ضروری ہے. یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولیں. عمل تو ہیں، یہ محبت ہی تو ہے کہ آپ دودھ کے شربت بناتے ہیں. اس کو کم مت ہونے دیں. آپ کو اندازہ نہیں پورے سال برکتیں ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا مسجد میں میرے ساتھ آ جائیں، وہ تو آ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ ساتھ دے ہی رہے ہیں. حضور غوث پاک کی مسجد ہے، جس کو چنتے وہ کام ہو جاتا ہے الحمدللہ. رب نے لاج رکھی، جس سے جو بات کرتے ہیں ہو جاتی ہے. میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا آپ کو، لیکن اپنے گھروں میں نیاز کا اہتمام کریں. یہ محبتیں ہیں، یہ محبت کا حصہ ہے نا. اور کیا ہے؟ اہل بیت کے لیے تحفہ کر رہے تو یہ محبت ہوئی نا ان سے. اس کو کبھی بند مت کرنا. حالات تنگ ہو تو اور کرو. اہل بیت کے لیے قرضہ لوگے تو پھر اہل بیت خزانے بھی عطا کر دیتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں حالات تھوڑے ٹھیک نہیں. میں نے کہا نہیں یار، ہم سے پھر یہ مسئلے نہ پوچھا کر. کہا آپ قرض لینے کی بات کرتے ہیں کہ نیاز فرض واجب ہے کہ آپ کہہ رہے قرضہ لے کر کرو. اور میں نے کہا بھائی وہ پھر وہ مفتی صاحب والے فتوے نہیں دے رہا. تو مجھ سے اگر کوئی بات کرنے آ رہا ہے تو میں تجھے کہیں اور پہنچانا چاہ رہا ہوں. بولا کہاں؟ میں نے کہا انشاءاللہ اگر تو نے حسین کی نیاز کے لیے تو نے قرضہ بھی لے لیا تو یہ تو رسول اللہ کے لیے کر رہا ہے. اور پھر جو مالکوں کے لیے کرتا ہے وہ احسان نہیں رکھتے، وہ 700 گنا بڑھ کر عطا کر دیتے ہیں. لبیک توجہ بھائی. میرا اپنا مزاج ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ آپ کے لیے پسند کرتا ہوں. جب بھی اہل بیت کی بات آئے، میں آپ کو یہ یوں سمجھے میں بہت بڑا وظیفہ و تعویذ بتا رہا ہوں. یہ کتابوں کی قسم میرا ہاتھ میں کتاب ہے. میرا ذاتی کیا فائدہ؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہا شربت بنا کر مجھے پلاؤ، یہ تو نہیں کہہ رہا نیاز بنا کے میرے گھر پہ بھیجو، میں نے یہ تو نہیں کہا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم اس سے وہ برکتیں ملتی ہیں کہ انسان کا کبھی گھر، کبھی دسترخوان، کبھی اکاؤنٹ، کبھی بینک بیلنس کم نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ حضور کی آل کے لیے، حضور کی اولاد کے لیے، حضور کے صحابہ کے لیے اور حضور کے میلاد کے لیے جب آپ جیب خرچ کرتے ہیں تو مالک بھی دیکھتے ہیں نا کہ جب صحابہ نے ایک کھجور رسول اللہ کو پیش کی تو پھر انہی صحابہ کو رسول اللہ نے کنگن بھی عطا فرما دیے تھے. ہاں تو لوگ کہتے ہیں وہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ نیاز کم ہونی چاہیے. میں نے کہا نہیں یہ بات مت کرو ہمارے سامنے. ہوں گے کوئی مفتی صاحب جو آپ کو کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، میرا اپنا مزاج ہے اور اس کے پیچھے ہمارے پاس دلائل ہیں. محبت میں میرے بھائی دلیل نہیں ہوتی، اور محبت پوچھ کے نہیں ہوتی، ٹوٹ کے ہوتی ہے. اور میں یہاں محبت کے فلسفے پہ بات کر رہا ہوں، شرعی مسائل بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا میں ادھر. یہ شریعت ہی کی بات ہے، لیکن آپ اس کو سمجھے تو صحیح. محبت پوچھ کے نہیں ہوتی، ٹوٹ کے ہوتی ہے. اگر مگر سے محبت نہیں ہوتی. بولو یار، اولاد کوئی ڈیمانڈ کر دے کہ یہ چاہیے اور آپ کے پاس ہو کہ یار میں یہ دے دوں، دے نہیں دیتے. کیا میری اولاد نے کہا ہے، میرے پیر صاحب نے کہا ہے، علامہ صاحب نے کہا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے، تو میں یہ حضور کی اولاد کے لیے بات کروں. بھرپور نیاز کریں، بڑھ چڑھ کر کریں. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بس سب کھلانے والوں کو آپ کھلاتے ہیں، وہاں جائیں اورنگی ٹاؤن جائیں بلوچستان. میں نے کہا وہاں پر بھی منع نہیں، لیکن کرنے تو جو کہیں بھی کر رہے ہیں. آپ اتنی پنچات نہ کریں، آپ اتنی روک تھام نہ لگیں. جو اہل بیت کی محبت میں 10 آئٹم بنا کر خود بھی کھا رہے ہیں نا وہ بھی قبول ہے بھائی. بات اہل بیت کی ہے. ہم نے کب منع کیا بلوچستان؟ وہاں کے لیے کوشش کی، سب کر رہے ہیں کوشش.
لیکن ان محبت کے اندر اتنی تعلیمات ہم کو مت سکھائیں، اتنی باتیں مت سکھائیں کہ بیچارہ کلنے والا الجھ جائے. نہ بلوچستان سے 5,000 روپے بیچ میں، نہ 5,000 کا دودھ کا شربت گھر میں کیا بند کر کے رکھ لیا. نقصان یہ ہوتا ہے، سمجھیں اس کو. اس لیے میں محبت کی بات کر رہا ہوں. جب تک یہ نسبتیں قائم رہتی ہیں ہمارے بچوں کو عقیدہ پتہ چلتا ہے، اور یہ ضروری ہے چیزیں. واجب نہیں کہہ رہا، لیکن محبت کے تقاضے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ کوئی طریقہ شربت بنانا ہی ضروری ہے، قرآن پڑھ لیں نفل پڑھ لیں. ارے میں نے کہا پھر تجھے تکلیف ہوئی. کس نے منع کیا کہ قرآن نہ پڑھو؟ کس نے منع کیا کہ آپ نماز نہ پڑھو؟ تو میں نے کہا پھر آپ کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، ہنسے نہیں سمجھیں، تو پھر ہال کے اندر بھی آپ کھانا کیوں رکھتے ہیں؟ وہاں قرآن خوانی رکھیں، اور قرآن خوانی رکھیں بیٹی کی شادی کی خوشی میں، اور پھر سب کو کیک بانٹ دیں. سمجھیں نا اس کو. قرآن خوانی رکھیں بچے کے ولیمے میں اور سب کو کیک بانٹ دیں. وہاں پھر 10 آئٹم کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ مہمان آ رہے ہیں. تو میں نے کہا ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، جو اہل بیت کے مہمان آ رہے ہیں پھر انہیں اہل بیت کی محبت میں کھلاؤ پلاؤ بھائی. یہی بات ہے ہماری. کمال ہو گیا. تیرے اور میرے بیٹے بیٹی کی شادی ہو تو ہماری تجوری کا منہ کھل جائے، اور حسین اتنی بڑی قربانیاں دے اور ان کے نام کی نیاز ہو تو اس میں ہیلے بہانے کرے. یہ سمجھ نہیں آتی بات. اس لیے اپنے عقیدوں پر مضبوط رہو. جس مزار پہ جاؤ لنگر نہیں چل رہا، کوئی مزار بتاؤ جاؤ لنگر نہ چل رہا ہو. تو آج ہمارے سنیوں میں سے مفتی آ گئے، پتہ نہیں کون سی عقیدت پلا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی تربیت قوم کو کر رہے ہیں. اور بھائی مدارس کی خدمت، اسلام کی خدمت، دین کی خدمت سب ہو رہی ہے. ان نیازوں کو کیوں روک رہے ہو بھائی؟ ان نیازوں کے صدقے ہم آگے چل رہے ہیں. کوئی انکار نہیں کر رہا ان خدمات کا. انشاءاللہ قوم وہ خدمات بھی کرے گی. لیکن اگر کربلا والوں کی بات آ جائے، اہل بیت کی بات آ جائے، میلاد کی بات آ جائے، اس میں اگر تھوڑا کوئی خرچہ کر دے تو کون سا بڑا کوئی مسئلہ ہو جائے گا. محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو حق سمجھوں گا وہی آپ تک پہنچاؤں گا. تو آپ انشاءاللہ جتنا ہو سکے اہل بیت کے لیے نیاز کریں، مدارس میں پیش کریں، رشتہ داروں کو کھلائیں، جہاں کھلائیں. یہ تو ڈائریکٹ حسین سے سودا ہے آپ کا، یہ تو ڈائریکٹ مولا علی سے سودا ہے. جو جتنا کرے گا اتنا ہی پھل پائے گا. وہاں خسارہ ہے ہی نہیں، سوچ بھی نہیں ہے خسارے کی. وہاں بھر بھر کر عطا کیا جائے. بولو سبحان اللہ. اب توجہ، اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرے رب نے قرآن اتار دیا. اگر تم چاہتے ہو مجھے کچھ دینا، حضور کو کچھ دینا چاہتے ہو، تو ایک چیز دو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. آگے سنیں. تم کہتے ہو محبت کا کوئی کام ہی نہیں ہے. میں نے کہا اب اسی پوائنٹ پر دلائل لے کر آؤں گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ایک قرآن کی آیت پڑھ لی، آپ کو سمجھ آ گئی. اب حضور نے امت کو حکم دیا. سمجھیں توجہ کے ساتھ. بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 عادتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. حضور نے فرمایا، توجہ میری بہنیں بھی رکھیں، سیکھیں میری مائیں بہنیں کہ اپنی اولاد کو کیا سکھانا ہے. افسوس دنیا کی ہنرمندی تو ہم نے سکھا دی اولاد کو. کاروبار میں وہ ہمارا سیدھا کاندھا بن جائے تو ہم نے وہ سکھا دیا، اس کو ٹرینڈ کر دیا، سب چیزیں اس کو سکھائیں. حضور نے جو باتیں فرمائی تھی کہ اولاد کو یہ سکھانا ہے، اس پر توجہ ہی نہیں ہے. آج سیکھ لو، اور انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنی اولادوں کو یہ باتیں سکھائیں گے. کب سکھائیں گے؟ جب خود سیکھیں گے اور ماحول بنائیں گے. ماحول اثر رکھتا ہے. ہمارے گھر میں تو موبائل ہی موبائل ہے، بیوی الگ موبائل میں، شوہر الگ موبائل میں، بچے الگ موبائل میں، بچی الگ موبائل میں، گھر والا الگ موبائل میں. 5 جنے گھر کے اندر 5 موبائل میں لگے ہوں. کمال یہ ہے آپس میں یہ رابطہ ہی ختم. یہ بھی سازش ہے. سنیں اس بات کو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث پڑھنا ہوں، حضور کی حدیث پڑھنا ہوں. ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولادوں کو 3 عادتیں سکھائیں. حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 عادتیں سکھاؤ. سب سے پہلی بات، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت. بولو سبحان اللہ. اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. سب سے پہلی بات، اپنے نبی کی محبت. کیا سکھو؟ نبی کی. بھائی نماز سکھانا منع نہیں کر رہا، زکوٰۃ سکھانا منع نہیں، کون منع کر، لیکن یہاں اس کو چھوڑ دیں گے؟ حضور نے کیا بنیاد دی؟ سب سے پہلے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. محبت سکھاؤ.
سیرت سکھانی ہے، محبت سکھانی ہے. سیرت کا منع نہیں ہے، سیرت بھی سکھائیں، لیکن محبت سکھائیں. محبت کیسے سکھائیں گے؟ جب ان کی شانیں بیان کریں گے، جب ان کی عظمتیں بیان کریں گے، جب ان کی عظمتیں ہم اپنے گھروں میں ذکر کریں گے، جب ان کی محفلیں اپنے گھروں میں کریں گے، جب ان کی محفلوں کے اندر ہم اپنے بچوں کو لے کر جائیں گے، جب ان کا ذکر ہوگا تو محبت دل میں آئے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی چیز کیا سکھانی اولاد کو؟ سب کا جواب نہیں ہے. اپنے نبی کی محبت، محبت ضروری ہے. نمبر 2 وحب اہل بیتہ، اور نبی کی اہل بیت کی محبت سکھانی ہے. مولانا صاحب، انجینئر صاحب، مفتی صاحب، آپ تو کہہ رہے محبت سکھانی ہی نہیں ہے، محبت کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا پھر حضور کیا فرما رہی ہیں؟ تم یہ کالم لکھ کر، تم یہ آرٹیکل لکھ کر تم ادھر ادھر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. عمل عمل عمل، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے. عمل، میں نے کہا عمل کے ساتھ محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے. جو عمل، میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، جو عمل بغیر محبت کے آپ نے کیا، عرش اور آسمان تو آگے کی بات ہے، وہ کان کے اوپر بھی نہیں جائے گا. اور تھوڑا عمل محبت سے کیا، وہ آپ کے عمل کو آپ کو عرش تک لے کر پہنچ جائے گا. یہ فرق ہے. یہ نوجوانوں کو بتائیں محبت ضروری ہے. میں نے کہا تم 3 پیس سوٹ پہن کر، ٹائی لگا کر، اور تم ہوٹلوں پہ بیٹھ کر تم یہ تبصرے نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ملے گا اہل بیت کے ذکر سے، ان محبتوں سے کیا ملے گا. عمل کرے بندہ، نماز روزہ رکھے، قرآن پڑھے، وہی کامیاب ہے. میں نے کہا وہ کامیاب ضرور ہے، لیکن جب ان پر اللہ والوں کی محبت کا رنگ چڑھے گا تو کامیاب ہوگا. حضور نے کیا فرمایا؟ حب نبیکم، پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، سکھاؤ اپنی اولادوں کو نبی کی محبت. نمبر 2 وحب اہل بیتہ، اور نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اس لیے ہم نے یہ محفلیں رکھی ہیں. نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ. پھر حضور نے تیسرے نمبر پہ فرمایا وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ. بولو نا سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت یہ کس نمبر پر ہے؟ بولو. جواب نہیں آ رہا سب کا. تیسرا نمبر. اللہ آپ کو جزائے خیر، آپ جواب دیتے ہیں، مجھے ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. قرآن کی تلاوت کون سے نمبر پر ہے؟ کیا مطلب؟ اس میں اشارہ ہے. او میرے بھائی، یہ آپ کا اور میرا کلام نہیں ہے، یہ آپ کا اور میرا کلام نہیں ہے کہ ہم پہلی بات تیسرے نمبر پر کر دیں، تیسری بات پہلے نمبر پہ کر دیں. کئی مرتبہ ہمارے کلام میں ترتیب نہیں ہوتی، ہماری گفتگو کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، کیا بولنا ہے کیا بولتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ وہ زبان سے کلمات ادا ہو رہے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارا حبیب تو اپنی خواہش سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، جو ہم کہتے ہیں وہی کہتا ہے. اب یا رسول اللہ زندہ باد. جواب تیز آنے، تاجدار ختم نبوت. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. میں نے کہا یہ پیٹنے پٹانے سے بیٹا کچھ نہیں ہونے والا. ہاں، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. دھوکہ تم نے دیا، دشمنیاں تم نے کی، آج تک بھی اسلام کے دشمن تم ہو. ہاں، کامیاب وہ ہے جو حقیقتاً امام حسین کے خادم حسین بن کر رسول اللہ کے دین کی خاطر ہر ظلم و ستم کو برداشت کرے، یزیدی حکمرانوں کے سامنے کھڑا رہے، اور پھر لبیک یا رسول اللہ کی خاطر اپنی جان کو قربان کرتے. کامیابی یہ پورے 355 دن عیاشیاں کرو اور 10 دن رونے پیٹنے سے کچھ نہیں ہونا. حسینیت یہ ہے کہ پورا سال، پوری زندگی یزیدیت کے سامنے کھڑا رہنا ہے، حق کی خاطر قربانیاں دینی ہے، اور وقت آخر اپنی جان حق پر قربان کرنی ہے. یہ حسینیت کا فلسفہ ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب تلاوت قرآن کون سے نمبر پر رکھی؟ پیچھے والوں کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ. کون سے نمبر پہ رکھیے قرآن کی تلاوت؟ کیوں بتایا کہ قرآن کی تلاوت تو سب کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت تو ابن ملجم جس سے مولا علی کو شہید کیا، وہ پورا دن قرآن پڑھتا تھا. پتہ ہے آپ کو؟ جی، ہمیں عمل پہ نہ الجھاؤ، تم نے ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے.
ہاں بات غلط کی ہے تم نے، اہل سنت کے فلسفے کو تم نے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے کہ محبت کچھ نہیں ہوتی، سب عمل ہوتا ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا ڈھکوسلے والی بات. توجہ، عمل کا انکار نہیں لیکن محبت ضروری ہے. ایمان نام ہی محبت کا ہے. ان بزرگوں سے نسبت ہوگی تو بچے گا ایمان، ورنہ سیکنڈ نہیں لگے گا الٹا کر دے گا شیطان. سیکنڈ نہیں لگے گا الٹا کر دے گا شیطان. ان نسبتوں سے محبت ہوگی تو بچے گا ایمان. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب سنیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب مجھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجا گیا، اور جب میں نے جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتوے لگائے، کہا جب میں ان سے مناظرے کے لیے گیا تو میں حیران ہو گیا. سب قرآن پڑھ رہے ہیں اور فتویٰ شرک کا مولا علی پہ لگا رہے ہیں. کو سمجھ آئی فتویٰ مولا علی پہ شرک کا لگا رہے معاذ اللہ، جن کے گھر میں پورا ایمان، جن کو ماننا ایمان، تو علی پہ شرک کا فتویٰ، صحابہ پہ شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں. اور فتویٰ لگانے والی جماعت کیا کر رہی ہے؟ قرآن 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 قرآن. حضور نے فرمایا تھا ایسے لوگ آئیں گے بہت قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترے گا. اس لیے بچوں کو تلاوت قرآن سکھانی ہے. حضور نے پہلے 2 چیزیں بتا دی، فرمایا یہ 2 چیزیں ہوں گی تو ان کا ٹریک درست ہوگا. جب ٹریک درست ہوگا پھر قرآن پڑھیں گے تو قرآن اپنا رنگ بھی ان پر چڑھائے گا. کچھ سمجھ آئی؟ تو پہلی کیا چیز ہے؟ بھول گیا آپ اتنی دیر. پہلی کیا چیز ہے؟ نبی کی محبت. کہتے ہیں نبی کی محبت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا پوچھ حضور سے کیا ہوتی ہے نبی کی محبت. کیا؟ دوسرے نمبر پر اہل بیت کی محبت سکھانی ہے. حضور نے فرمایا سکھاؤ. تیسرے نمبر پر قرآن سکھاؤ. تیسرے نمبر پر ایک اور حدیث پڑھوں آپ کے سامنے. تھکے تو نہیں ہے نا آپ؟ تھوڑا سا ٹائم دے دینا تاکہ میں بات اپنی مکمل کروں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑا ٹائم دینے پر آپ لوگوں کا جواب کم آئے لیکن کوئی بات نہیں، سن تو رہے نا آپ، مسئلہ نہیں. ابھی بھی سب کا جواب نہیں آیا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب حدیث سنو. تم کہتے ہو محبت کچھ نہیں، میں وہیں پکڑ کے کھڑا ہوں. محبت کچھ نہیں، آگے بات سنو. حضور کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم، تو سمجھ رہے میں ایمان کامل پا لوں گا عمل کی وجہ سے؟ میں نے تہجد پڑھ لی، میں نے قرآن پڑھ لیے، میں نے روزے رکھ لیے. اب یہ پتہ نہیں غوث الورا میں مسجدوں میں محفلیں کیوں کرتے ہیں. بس عشاء بندہ پڑھے گھر پہ چلا جائے، فجر پڑھے. میں نے کہا کیوں کرتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں کیوں کرتے ہیں. ارے محفلوں کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کن چکروں میں بریلوی لگے رہتے ہیں ہر وقت. یار بندہ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، بس ان چیزوں کی کیا حاجت ہے. آج سب کلیئر کرو اس کو. میں نے کہا کمال ہو گیا. تیرے نزدیک اگر عمل ہی سب کچھ اور عمل کی وجہ سے ایمان کامل ہے تو بھی اس حدیث کا جواب دے دو. اللہ کے حبیب، میں پھر حدیث پڑھ رہا ہوں، پہلے قرآن پڑھا پھر حدیث، کہ حضور نے پورا تبلیغ دین پہنچانے پر ایک چیز مانگی، اگر دینی ہے تو محبت دو، دینی ہے مجھے تو محبت دو. حضور نے مانگی. پھر حدیث پڑھی، اولاد کو 3 باتیں سکھاؤں. اب تیسری بات سنیں، سرکار نے مطلق فرمایا، حضور نے ارشاد لا یؤمن احدکم، تم میں وہ مومن ہی نہیں ہے. کیا فرمایا؟ جواباً تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. حضور نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، فرمایا کوئی ایک بھی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. کیا کرنا ہے میرا آقا؟ حتی اکون احب الیہ من نفسی، یہاں تک کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن نہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا سمجھو، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ کو ان باتوں کی قدر ہوگی انشاءاللہ. یہ ظالموں کا منہ کالا ہوگا انشاءاللہ. آج اس تحقیقی فلسفے کے بعد جتنے آپ لوگ ہو انشاءاللہ وسوسہ پھر قریب نہیں آئے گا. سنیں، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من نفسی، یہاں تک کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرے. کیا نہ کرے؟ کون سا جملہ ہے؟ محبت. کون سا جملہ ہے؟ اچھا بات ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، آگے سنو. حضور نے پورا کلیئر کر دی.
اس لیے ہم محفل رکھ رہے ہیں غسل میں. سمجھ آ گئی سب کو کیوں رکھ رہے ہیں ہم؟ اس لیے محفلیں ہو رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ. اور اس وقت تک بھی چلو میں مصطفیٰ تم سے پیارا، تمہارے لیے پیارا ہو گیا تمہاری جان سے، میں مصطفیٰ تمہارے لیے پیارا ہو گیا تمہاری جان سے، تو بات پوری ہو گئی؟ فرمان نہیں آگے سنو. اور میری اولاد تمہارے لیے اپنی اولاد سے زیادہ جب تک محبوب نہ ہو تم مومن نہیں ہو سکتے. یعنی تمہارے بچوں سے تم بات میں پیار کرو، حسن اور حسین سے پہلے پیار کرو. بچوں پہ بات میں خرچ کرو، حسنین کے لیے پہلے خرچ کرو. بچوں کے لیے بات میں غیرت میں ہو، حسنین کے لیے پہلے غیرت میں آؤ. کچھ سمجھ رہے ہو؟ انشاءاللہ میرے آقا مسکرائیں گے، ان کا دل انور خوش ہوگا. حضور چاہتے ہیں کہ میری اہل بیت کی محبت اس انداز میں بیان ہونی چاہیے. سنیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، پھر پڑھوں روایت، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ. حضور نے فرمایا تم میں کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں مصطفیٰ اس کے لیے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، میری اولاد اس کی اولاد سے زیادہ اس کے لیے محبوب نہ ہو جائے. بات پوری ہو گئی؟ آگے اور حضور نے پھر قید لگائی. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَهْلِي، اور میرے گھر والے. اولاد بھی آ گئی، گھر والے بھی، گھر والوں میں ازواج سب آ گئے. وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور جب تک کہ میرے گھر والے تمہارے لیے تمہارے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. پھر حضور نے ریپیٹ کر دیا وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِي، اور جب تک میری ذات تمہاری ذات سے زیادہ تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جائے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. یہ حضور کی بات پڑھ رہا ہوں. اب نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، کوئی منع ہی نہیں ہے، لیکن ایمان اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ سب سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ ہو، اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ ہو. حضور کے بچے جب تک ہمارے بچوں سے زیادہ ہمارے نزدیک محبوب نہ ہو جائیں، حضور کے گھر والے جب تک ہمارے گھر والوں سے بڑھ کر ہمارے لیے نہ ہو جائیں، اور حضور کی ذات پاک جب تک ہماری ذات سے بڑھ کر ہمارے لیے اہمیت والی اور محبوب نہ ہو جائے، حضور فرماتے تم مومن نہیں ہو سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلو ایک روایت یہ پیش کر دوں، ابھی مجھے یاد آئی، ابھی بیٹھے بیٹھے یاد ہے، ایک سیکنڈ پہلے، الحمدللہ لکھی ہوئی ہے میرے پاس، میں لکھ کر لایا ہوں. تو یہ بات کا یوں سمجھیں، یہ فلسفہ میں مکمل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ رکھیں تاکہ بات ہی کلیئر ہو جائے. کیونکہ کوئی میرا بھائی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار آپ بار بار کہہ رہے ہو نماز روزہ، تو میں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمل کے اندر یہ سب سے بڑے عمل ہیں، اس لیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں. عمل میں کمی ہوتی ہے تو اللہ کے محبوب ناراض ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا عمل میں کمی کرو، لیکن جو فتنہ پھیلایا جا رہا ہے نا کہ بس مسلمان عمل کرے وہی کافی، میں نے کہا نہیں، عمل کے ساتھ محبت ہے. عمل کے ساتھ جواب دو نا. اور محبت کے دو تقاضے ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ صوفیہ نے لکھا محبت کے ہمیں نہیں آتے وہ، نہ ہم جاتے ہیں. میں اس فلسفے کو بس یوں سمجھو کہ ابھی ختم ہی کروں. ابھی تو اہل بیت کے فضائل کی حدیثیں بھی میں نے ذکر نہیں کی ہیں کیونکہ فلسفہ یہ اہم تھا. محبت کے دو تقاضے ہوتے ہیں، بزرگوں نے لکھا. کتنے تقاضے ہوتے ہیں محبت کے؟ سب کا جواب نہیں. محبت کے بندہ سب سے زیادہ محبوب سے محبت کرے، پہلا تقاضا. اور جو محبوب کا دشمن ہو سب سے زیادہ بندہ محبوب کی وجہ سے اس سے دشمنی کرے تو محبت کامل ہے. کس کو سمجھ آئی؟ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. محبت کے دو تقاضے ہیں، اگر ایک ہے تو محبت کامل نہیں، وہ جھوٹی ہے. یہ صوفیہ نے لکھا، بڑے وثوق سے بات کر دوں. دو تقاضے ضروری ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو دوں، والدہ ہے، والد ہیں، پیر و مرشد ہیں، ان سے محبت ہوتی ہے نا؟ جواب نہیں. ان سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ ان سے محبت ہوتی ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بابا سے بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. توجہ، محبت ماں باپ سے ہوتی ہے، پیر و مرشد سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ نہ کرے ہماری ماں کو کوئی گالی دے، ہمارے والد کو کوئی برا کہے، اندر سے جذبات آتے ہیں، بولو نا، یہ سچی محبت ہے. اور ہمارے منہ پہ کوئی ماں باپ کو گالیاں دے، ہم کہہ رہے بھلے گالیاں دے رہے ہیں، تو پھر یہ محبت، پھر یہ کچھ اور ہے. سمجھ گئے؟ ایسے ہی بزرگوں نے لکھا کہ حضور نے جو فرمایا نا میری ذات سب سے زیادہ اہمیت والی ہونی چاہیے، بات ختم. فرمایا محبت کے 2 تقاضے ہیں، نعت بھی پڑھنی ہے، حضور کے نام پہ جھومنا بھی ہے، حضور کے ذکر پہ رونا بھی ہے، اور جب حضور کا کوئی گستاخ و دشمن سامنے آئے تو اسے چیر و پھاڑ دینا ہے. یہ رسول اللہ کی خاطر کامل محبت ہے. یہ من سب نبیًا، آواز نہیں ہے، من سب نبیًا، جو نبی کا دشمن ہے، جو نبی کا گستاخ ہے، اسے قتل کر دو. اب یہ محبت. اب کہیں یار یہ کیا؟ میں نے کہا محبت کے 2 تقاضے ہیں. جو کہے میں محبت حضور سے بہت کرتا ہوں لیکن وہ دشمن ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، پھر وہ جھوٹا ہے. صحابہ نے باپ کی گردن اتاری ہے، عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کی گردن اتار دی. کامل محبت تھی. یار کوئی سوچ سکتا ہے کہ رشتہ داروں سے، ماں باپ سے بندے کو فطری محبت ہوتی ہے، وہ فطری محبت دشمنی میں کیسے بدل گئی؟ حضور کی وجہ سے. کیونکہ حضور نے فرمایا جب میں تمہارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہوں، ہر رشتہ پھر تمہارے لیے کم ہو گیا. بات میری آ گئی نا، بات میری آ گئی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ ہم تو کہتے ہیں یار بس چھوڑیں دشمن. نہیں نہیں نہیں، محبت کے 2 تقاضے ہیں. ٹوٹ کر حضور سے پیار کرنا ہے، اہل بیت سے پیار کرنا ہے، صحابہ سے پیار کرنا ہے، حضور کے گھر والوں سے پیار کرنا ہے. اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی دشمن سامنے آ جائے تو پھر اس سے بدلہ لینا ہے. پوری بات سمجھ آ گئی؟ یہ پورا فلسفہ ہے. اب حدیث سن لو، بات حدیث تاکہ مکمل ہو جائے. اور اس حدیث کے راوی ابن عباس ہیں. آواز آنی چاہیے یار. اور طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو لکھا. کاش اس حدیث کے بعد تو مسئلہ حل ہو جائے اور سمجھ آ جائے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، توجہ رکھنا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، اوہو کمال ہو گیا. اس نکمے کے فلسفے پر تائید کے لیے حضور کی حدیث موجود. آواز نہیں آ رہی؟ اس حدیث سے مکمل فلسفے کو بھی ذکر کر دیا. کاش آپ لوگ اس اہمیت کو سمجھ جائیں، اس گہرائی میں آپ چلے جائیں تو عقیدہ بچ جائے گا. اس کے بعد پھر کوئی آپ کو عمل کے نام پر ڈگمگ نہیں کرے گا. آپ کو عمل ہے، محبت بھی ہے، محبت سب سے ضروری ہے. اور محبت صرف دل میں رکھنے کا نام نہیں، اظہار ہوتا ہے. بچے سے پیار ہوتا ہے تو اس پہ خرچ کرتے ہو، اس کی جب خوشی کی بات آتی ہے شادی کی تو اس پہ خرچ کرتی ہے. محبت ہے تو محبت نظر آنی چاہیے. محبت عمل مانگتی ہے، محبت پریکٹیکل مانگتی ہے. مجھے آپ سے بہت محبت ہے اور کھڑے کہیں بھی نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ محبت میں عمل نظر آتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. کچھ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ دودھ کی سبیلیں، یہ دودھ کے شربت، یہ نیاز، یہ الحمدللہ اہل بیت سے محبت کا اظہار ہے. یہ اہل بیت سے محبت کا ہم کب حمایت کر رہے ہیں کہ پوری رات قوالی چلائیں اور دیگے چلیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیں. ہم نے یہ کب کہا؟ ہم نے یہ نہیں کہا. ہم یہ کہتے ہیں دیگے بھی حلیم کی بنائیں، 100 دیگے بنائیں، خوب تقسیم کریں. اور پھر اس حسینیت کی محبت جب دل میں پیدا ہو جائے تو جس حسین نے جس دین کی خاطر جان دی، پھر جب نماز کا وقت آئے تو اس دین کی محبت میں نماز کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں. یہ بات کی ہم نے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، نہ نماز چھوڑنی ہے نہ یہ حسین کی نیاز چھوڑنی ہے. کوئی کہ آپ اتنا زور دے رہے نماز کے برابر لے کے. میں نے کہا اہل بیت کی محبت میں بات کر رہا ہوں، تم ہم کو نہ سکھاؤ. یہ عقیدت کی بات ہو رہی ہے، یہ اہل بیت سے محبت میں بات ہو رہی ہے. کہا نماز تو فرض ہے، نیاز فرض تو نہیں ہے. میں نے کہا نیاز فرض نہیں لیکن اہل بیت سے محبت فرض ضرور ہے. اہل بیت سے محبت فرض ضرور ہے، اور وہ محبت نظر آتی ہے، بندہ اہتمام کرتا ہے.
جب اہتمام ہوتا ہے تو محبت نظر آتی ہے. پھر اس میں کوئی نکتہ چینی نہیں ہوتی, اس میں سوال جواب نہیں ہوتا. اور امیر المجاہدین نے پہلے بات کی تھی, جس رشتے میں اگر مگر ہو جائے وہ جھوٹ ہے, جس رشتے میں عقیدت ہوتی ہے وہی محبت ہوا کرتی ہے. اگر مگر تو جھوٹ ہے, اگر ہو جائے تو مگر ہو جائے جھوٹ ہے, محبت ٹوٹ کے ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ بھائی اہل محبت کی محفل ہے. اب سنیں, حضرت ابن عباس نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لو ان رجلا صعید بین الرکن والمقام, ہاں کمال, فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار. طبرانی اور حاکم میں یہ حدیث موجود ہے. ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضور نے یہ ارشاد فرمایا, توجہ ہے, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی شخص رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان رہے, مکہ ہو, حرم ہو, پھر کعبہ ہو, اور مقام ابراہیم اور رکن اسود, اس کے درمیان کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ ملتزم. کیا کہتے ہیں؟ ملتزم, جہاں حضرت جبریل امین چمٹ کر دعائیں کر رہے ہوتے, مقبول مقام. تو رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہو, کیسی جگہ ہے؟ بولو نا یار, کیسا مقام ہے؟ خدا ہمیں وہاں تک پہنچائے. رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان حضور فرماتے کوئی شخص ہو, سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ. اور میں نے کہا انجینئر تو 4 بچوں کو طلباء کو لے کر اپنی طرف سے بیٹھ کر جو تیرا دل چاہتا ہے تو بک کر پھر کلپ بند کر دیتا ہے, سامنے آ تو بات ہونا, اور پھر پبلک تک بات پہنچا کر کلپس, تو یہ تو بات غلط ہے نا. سنیں اس بات کو توجہ, اس حدیث ان کا کیا جواب ہوگا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی شخص رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہو, مقام ابراہیم اور رکن اسود کے درمیان کون سے مقام پر ہے؟ بیٹھا نہیں ہوں, فصلی, نماز پڑھتا ہوں, وہیں نماز پڑھے, وصام, وہیں روزے رکھے, پوری زندگی حرم میں ہی گزار دے. سمجھ لو, پوری زندگی رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان گزار دے, اور عمل کون سے کرے؟ نماز روزہ. ہاں اتنے بڑے عمل کرے, ہر وقت نماز روزہ. لیکن حضور نے فرمایا ثم ماتا, پھر وہیں مر جائے, حرم میں مر جائے, نماز اور روزے کی حالت میں مر جائے. لیکن وہو مبغض لأہل بیت محمد, لیکن اگر اس کے دل میں میرے گھر والوں کے لیے بغض ہو, میرے گھر والوں کے لیے اس کے دل میں بغض ہو, دخل النار, خدا اس کو اٹھا کر سیدھا جہنم میں ڈالے گا. اب کوئی جواب لے آئے اس کا. مقام ابراہیم کی نسبت, رکن اسود کی نسبت, بیت اللہ کی نسبت, حرم کی نسبت, مکے کی نسبت, نماز کی نسبت, روزے کی نسبت, اور اسی جگہ مرنا بھی اسے نہ بچا سکا جس کے دل میں رسول اللہ کی اہل بیت کی دشمنی ہے. ارے ہم نے کہا ظالموں, جسے وہ نسبتیں نہ بچا سکی کیونکہ دشمنی رسول اللہ کے گھر سے تھی, تو تجھے 4 بیان اور 4 قلم تمہیں کیا بچائیں گے؟ بچے گا وہ جو ان نسبتوں کا احترام کرے, لیکن اس سے بڑھ کر رسول اللہ کے گھر والوں سے دل سے محبت کرے, تو وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا, وہاں بھی کامیاب ہوگا.
اب مجھے بتائیں، توجہ، اب مجھے بتائیں توصیف الرحمان جیسا شیطان اور وہاں پر سعودیہ بیٹھنے والے یہودی اصل لال رومال والے، انہیں شرم نہیں آتی کہ یزید کے جنتی ہونے پر تم نے معاذ اللہ پوری کتابیں لکھی اور تمہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، تم نے مولا حسین کو معاذ اللہ ظالم کہا، تم نے مولا حسین کو معاذ اللہ لالچی کہا، تم نے مولا حسین کو معاذ اللہ نشانہ بنایا، تم ظالموں کو شرم نہیں آئی؟ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، تمہاری کعبے کی امامت تمہاری کوئی نہیں کی، تمہیں نہیں بچا سکتی۔ رسول اللہ کی حدیث سے یہ فیصلہ کر دیا، اگر کوئی کعبے میں بھی مر جائے لیکن اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہوگا، خدا جہنم میں داخل کرے گا، اور کوئی کراچی میں مرے لیکن حسین سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ جنت البقیع میں بھی مدفن ہوگا اور جنت میں حضور کے قدمیں۔ توجہ، میں کل انشاءاللہ بتاؤں گا، کل کے لیے میں نے 10-12 باتیں جمع کی ہیں، کل آپ کو بتاؤں گا ایمانداری سے، دل سے بتاؤں میں آپ کو کہ کیسے حسین نے قربانیاں دی ہیں۔ واللہ یہ رونے دلانے کے لیے نہیں، حقیقت ہے یار۔ اپنے نوجوان بیٹے کو کٹوایا مولا حسین نے، 6 مہینے کے علی اصغر کو کٹوایا مولا حسین نے۔ آج ایک جنازہ ہو جائے اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں، ہمارے عزیزوں میں، تو پورا محلہ بھی ہمیں صبر دینے کے لیے آئے، تو ہمیں صبر نہیں آتا۔ تنہا حسین نے 71 جنازے اٹھائے، اس لیے اٹھائے تھے کہ بعد میں آنے والے ان پر بھوکے۔ افسوس ہے یار، رسول اللہ کے دلین میں کتنا دکھے گا۔ تمہاری تحقیقت تمہارے زمین کے اندر تم گھاڑ لو، ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں کربلا کا واقعہ تھا، سنی سنائی تھا۔ وہ حرام خور کہتا ہے کربلا کا واقعہ تھا، سنی سنائی تھا۔ ارے حضور کی آل کٹ گئی، رسول اللہ کے خوشبو والے پھول خون میں نہلا دیے گئے، تم ظالموں کہتے ہو کہ یہ ایسے واقعات تھے، اس کی کوئی توجہ نہیں ہے، اور پھر یہ بکواس کرتے ہو دونوں شہزادوں کی جنگ تھی، استغفر اللہ۔ ارے ہم نے کہا امیر معاویہ خود یزید سے جان چھڑائیں گے اور اس پر قیامت کے دن لعنت کریں گے، تو کہاں انہیں شہزادے کہہ رہا ہے؟ شہزادے تو حسین ہیں، جو دنیا میں رہے تو خدا نے ان کے لیے جنت سے لباس بھیجا، ان کے ناموں کو خدا نے جنت سے اتارا، انہیں جھولا دینے کے لیے خدا نے جبریل کو بھیجا، مصطفیٰ نے انہیں کاندھوں پر رکھا، مصطفیٰ نے انہیں سونگا، مصطفیٰ نے انہیں چوما، مصطفیٰ نے ان کی زبان کو چاٹا، ان کے لعاب کو چاٹا، مصطفیٰ نے کاندھوں پر بٹھایا، مصطفیٰ ان کے لیے سواری بنے، مصطفیٰ سجدے میں، حسین کاندھوں پر، مصطفیٰ حسین سے اتنی پیار کرے، مصطفیٰ کریم قیامت کے دن حسین کے لیے فرمائے کہ وہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ میں نے کہا یزید کی تو اوقات ہی نہیں ہے، یہاں دنیا میں بھی شہزادہ حسین ہے، جنت میں بھی شہزادہ حسین۔ تم شرم ہے حسین اور یزید کو ملاتے ہو؟ تم معاذ امام حسین کو لالچی کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں ہے؟ تم مر نہیں گئے؟ ظالموں، اتنے بڑے حرام خور نکلے، تم اتنے بڑے یہودیوں کے ایجنٹ اور دلال نکلے کہ تم حضور کے اہل بیت سے ایسی دشمنی، تم یزید کو امیر المومنین لکھتے ہو معاذ اللہ۔ اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی کہ مولانا آپ نے بہت سخت بات کی، لیکن اہل بیت کا دشمن ہے، ایک حرام خور لکھتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ اچھا کیا یزید نے حسین کو مروا دیا، بولو استغفر اللہ۔ پھر ہم کیا کریں ادھر بیٹھ کر؟ میں کیا کروں ادھر بیٹھ کر؟ پھر تو ہماری زندگی بیکار ہے، پھر مقصد ہی نہیں ہے، اس لیے میں چل رہا ہوں اور محبت کی باتیں کر رہا ہوں۔ بتاؤ نا، کعبہ بھی موجود ہے، حرم بھی موجود ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، رکن اسود بھی ہے، مکے کی زمین بھی ہے، نماز بھی اس کے پاس ہے، روزہ بھی اس کے پاس ہے، لیکن اہل بیت کی محبت نہیں ہے، بغض ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ چلو میں بات ختم کر رہا ہوں، مجھے موضوع تو ابھی میں لفاظی نہیں کر رہا، لیکن 12 حدیثیں تو پڑھنی تھی، میں کل پڑھوں گا، سن لیں گے بات، آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ مستدرک کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 5ویں حدیث آج کی پڑھ رہا ہوں۔
اس کے بعد یوں میرا موضوع مکمل، اور آپ یاد رکھیں گے. کہتے ہیں آپ کعبے میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا منع کرتے. میں نے اس لیے منع کرتا ہوں، ان کے اماموں کی عقیدے ہیں، انہوں نے سائنیں کروائی ہیں وہاں اپنی عقیدوں پر. یار کعبے میں پھر وہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ تو میں نے کہا حضور سے پہلے بھی کعبہ تو تھا نا، تو وہاں بت کیسے کھڑے ہو گئے؟ میں نے کہا یزید نے پھر مسجد نبوی پر 3 دن تک پھر مسجد نبوی کے ممبر پر گھوڑے کیسے باندھے تھے؟ اور بھائی عالم غیب ہے، سب ظاہر نہیں ہوتا، سب ظاہر نہیں ہوتا، عالم غیب ہے. آپ مکے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا اس لیے نہیں پڑھتے، ان کے عقیدے یہ ہیں. وہ کہتے ہیں عقیدوں پر سائن کرو تو تم امامت کے لیے آؤ گے آگے. جی نہیں پتا، ہم سے لڑتے ہو. ہم کو اپنی ذات کے لیے تھوڑی آپ کو منع کریں گے، ہم اپنے اوپر بوجھ لیں گے. اگر ہم آپ کو منع کریں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھو تو یہ میرے پر بوجھ ہے نا. اگر میں غلط مسئلہ بتاؤں گا تو پھنسوں گا نہیں میں. ہمیں شوق ہے، ہم یہاں کہتے ہیں جماعت سے نماز پڑھو تو مکے میں منع کریں گے آپ کو؟ کوئی وجہ ہے؟ اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو نماز نہیں، ٹکڑے ہی ہیں وہ، صرف وہ گلاٹیاں، کچھ نہیں ہے. حضور کی حدیث سے پڑھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے وہ. اگر اہل بیت یا جو امام حسین کو معاذ اللہ ظالم کے اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ بولو. جو یہ فتویٰ دے کہ رسول اللہ کے والدین مومن نہیں معاذ اللہ، اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ جو کہے معاذ اللہ رسول اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ جو کہے جس سے رسول اللہ کے دربار کی نیت تھی وہ کافر ہو جائے گا، اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ پھر کیا کرو گے ان کے پیچھے؟ ان کے عقائد ہیں، ان عقائد پر یہ سائن کرتے ہیں، پھر یہ نومینیٹ ہوتے ہیں، مکے اور مدینے میں نماز پڑھاتے ہیں. جی یہ ڈائریکٹ لائیو جا رہا ہے، ثبوت ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. میرا ذاتی فائدہ نہیں ہے، آپ کو ہو سکتا ہے بات سمجھ آئے نہ ہے، حسین کی محبت ہوگی تو سمجھ آئے گی. کیوں آپ کو اگر کوئی سنی امام بھی، سنی پکا صحیح العقیدہ امام بھی آپ کو منہ نہ دے، آپ کو گالی دیتے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ یار یہ امام صحیح نہیں. کیوں صحیح نہیں؟ پکا غوث پاک کا مرید ہے لیکن آپ سے بات صحیح نہیں کر رہا تو وہ صحیح نہیں ہے. اور جو حسین کے لیے صحیح نہ کرے پھر ہماری ذات پھر اہمیت والی ہوئی نا. تبھی تو میں نے حدیث سے پڑھی، پھر وہ مومن نہیں ہے جس کے نزدیک ذات اہمیت والی. ذات گئی ہماری کھڈے میں. سنی صحیح العقیدہ عالم ہمیں بھلے گالیاں دیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، واجب ہے ہمیں اس کا احترام کرنا. بھلے ہمیں بولے لیکن ہم پر واجب ہے. لیکن حضور کی بات آئے، اہل بیت کی بات آئے، پھر وہ جوتے کی نوک پر ہے. ایک شخص نے حضور کے زمانے میں کعبے کی طرف تھوک دیا تھا. حضور نے فرمایا آج کے بعد تو نماز نہیں پڑھائے گا. جو کعبے کے سم تھوک دے اس کو حضور نے منع کر دیا نماز پڑھانے کا. اور جو یہ تعلیم دے کہ کعبے میں چپل پہن کر گھومو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور سیدھا کعبے کی دیوار کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. قرآن کو زمین پر رکھو، قرآن کو رکھو، کوئی مسئلہ نہیں. مجھ سے بحث ہوئی ہے کہ تو حرم کی زمین پاک ہے لہٰذا زمین پر قرآن رکھ دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے کہا ڈائریکٹ پھر بولیں. اس نے موضوع چلا تو میں کہا آپ ان کی کتابیں پڑھو، دل پھٹ جائے گا آپ کا، آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا. رسول اللہ کا دل انور کتنا دکھے گا کہ معاذ اللہ یہاں تک لکھ دیا کہ یزید نے صحیح کیا حسین کو مار کے. معاذ اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا گستاخی ہوگی یار. آگے پھر آپ کی مرضی ہے. اور میں نے پورا کھل کر آج بتا دی، محبت بغض ہوگا تو کچھ بھی نہیں، محبت ہے تو بچ جاؤ گے. اور واللہ عمل میں کمی رہ گئی، عمل میں کمی رہ گئی، لیکن اگر محبت والے ہو نا بخشے جاؤ گے. وہ آ جائیں گے سب، جن کے نام لے نا وہ آ جائیں گے. جن کی نیازیں کی ہے نا وہ تنہا نہیں چھوڑتے، وہ تنہا نہیں چھوڑتے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ میں کچھ نہیں ہوں. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. بولو سبحان اللہ. آخری حدیث پڑھنا ہوں، بات ختم. عن ابی سعید الخدری کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، بات پوری میں نے حدیثوں سے کی ہے بھائی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی تاکہ سننے والا سمجھ لے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. او ہو کیا حدیث ہے، او ہو کیسی تاکید ہے. حضور نے ارشاد فرمایا والذی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حضور قسم اٹھا رہے ہیں، بولو نا حضور قسم اٹھا رہے ہیں. اس ذات کی قسم میرا آقا فرماتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے. لا یبغضنا اہل البیت احد، کوئی بھی شخص اگر وہ میرے گھر والوں سے بغض رکھتا ہے الا ادخلہ النار، خدا اس کو اٹھا کر جہنم میں داخل کرے گا. کوئی بھی شخص، حضور نے فرمایا، اگر وہ میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے. یہ بغض نہیں کہ تم حسین کو معاذ اللہ ظالم کہہ رہے ہو، معاذ اللہ تم حسین کو لالچی کہہ رہے ہو. میں کل بتاؤں گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جو اللہ نے یطہرکم تطہیرا فرمایا نا،
تو یہ تطہیر کیا ہے یہ کل بتاؤں گا. تطہیر کیا ہے؟ ارے اگر کسی کا دل کالا ہو، صوفیہ فرماتے وہ یہ آیت کریمہ بار بار پڑھے، دل پہ دم کرے، تو خدا اہل بیت کی شان والی آیت کی برکت سے اس کا دل نور علی نور کر دے گا. تو جن کی فضیلت میں یہ اتری ہے ان کا دل کتنا منور ہوگا کل بتاؤں گا. یہ رجس کو خدا نے جو ہٹایا، یہ یطہرکم تطہیرا، یہ کیا ہے؟ تطہیرہ پہ یہ تنوین کیوں آئی ہے؟ تطہیرہ یہ آخر میں مفعول کو کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ مبالغے کے لیے کیوں آیا؟ یہ کل آپ کے سامنے بتاؤں گا، پھر پتا چلے گا. ارے تطہیر جو ہوتی ہے قلب کی، دل کی جو پاکیزگی ہوتی ہے، اس کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کا دل لالچ سے پاک ہو جائے. ارے ادنا درجے والے کے دل میں لالچ نہیں رہتی، تو جس کی تطہیر میں امامت کا درجہ ہے حسین، اس کی شان کتنی بلند ہوگی. تم ان کو لالچی کہتے ہو؟ ارے حسین کے در کا خادم حسین رضوی کی لالچ نہ تھی تو حسین تو پھر حسین ہے. تمہیں کیا پتا؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی بھی شخص ہو اگر میرے گھر والوں سے دشمنی رکھتا ہے، خدا اس کو اٹھا کر جہنم میں داخل کرے گا. بات ختم ہو گئی. آج کا نتیجہ کیا نکلا؟ محبت. کیا نتیجہ نکلا؟ پھر محبت کیا چاہتی ہے؟ نظر آنا چاہیے، اہتمام چاہتی ہے. جو جتنا کر سکتا ہے اہل بیت کی محبت میں کرے، نیاز بھی کرے، مدارس کی خدمت کرے، مساجد بنائیں، تعاون کریں، جو جس کو استطاعت ملے بھرپور کریں، اہتمام سے کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہماری گفتگو قبول فرمائے. کل آئیں گے انشاءاللہ. عشاء ساتھ ہی پڑھ لیں گے، ریکویسٹ ہے. کتنے بجے عشاء کی نماز؟ 9 بجے. عشاء کے فوراً بعد خاون نقشبندی انشاءاللہ آئیں گے، وہ آدھا گھنٹہ انشاءاللہ کلام پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر کل واقعہ کربلا اور پھر امام حسین کی شہادت پر بھی بات کریں گے، اور پھر امام حسین کے فضائل میں جو حدیث ہیں اس پر بھی بات کریں گے. آئیں گے کل انشاءاللہ. ضرور آئیں، فیملی کے ساتھ آئیں، خواتین بھی بھرپور تعداد میں آئیں، اور دوستوں کو دعوت بھی عام کریں. ابھی کوئی جائے نہیں، یہ بڑی راتیں ہیں، مختصر ذکر ہوگا، دعا ہوگی، پھر آپ کے لیے نیاز کے اہتمام میں بیٹھیے گا. آئندہ سال یہ راتیں تو آئیں گی، ہم زمین پر ہوں گے یا زمین کے اندر یہ نہیں پتہ. ایک بات ضرور پتہ ہے، لکھ لو میری بات، میری اوقات نہیں ہے لیکن بزرگوں پر ناز ہے اور پڑھا ہے. ایک بات ضرور ہے، ہم نہ بھی ہونا لیکن یہ جو ذکر ہم نے کیا ہے نا جیتے جی، یہ تنہا نہیں چھوڑتا. ان راتوں میں جب ہم تنہا قبر میں ہوں گے نا تو یہ ذکر والے خود قبروں میں تشریف لے آتے ہیں. سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ لگتا ہے آج ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں نا یہاں بیٹھ کر، سب مل کر بیٹھ کے کر رہے ہیں. اب آپ بھی قبر میں اکیلے ہوں گے، میں بھی اکیلا ہوں گا، اکیلے قبر میں جانا ہے. تو جب وہاں ہماری قبر میں جب رات آئے گی نا عاشورے کی، تو جن کا ذکر جھوم کے کیا تو وہ خود ہی آ جائیں گے. ہم زمین پر ہوں کہ زمین کے اندر ہوں، یہ نسبتیں کام آئیں گی. اللہ رب العالمین اپنے فضل سے قبول فرمائے. کوئی کمی ہو کوتاہی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ. پہلے بھی اعلان کیا تھا، پھر اعلان کرتا ہوں. العاقب رسالہ جو امیر المجاہدین خادم حسین نصوی علیہ الرحمہ کے ظاہری حیات سے اس کا سلسلہ تھا، الحمدللہ اب کراچی میں بھی، حیدرآباد میں بھی، لاہور سے وہ رسالے آتے ہیں. ہر مہینے وہ رسالہ آتا ہے جس میں اہم ترین عنوان پر محققین کے عنوانات موضوع ہوتے ہیں. آپ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. اب العاقب رسالہ مسجد کے باہر بھی لے سکتے ہیں، بڑی رات میں اس کو حاصل کریں اور ہر مہینے اس کو پڑھنا اپنا معمول بنائیں. کوئی کمی ہو گفتگو میں، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.